محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں پر بے شمار احسانات اور انعام فرمائے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بنیادی اور سب سے بڑا جو احسان ہے ہمارے اوپر اللہ کا، وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ سب سے بڑا احسان ہی ہے۔ اگر اللہ کسی انسان کو انسان نہ بناتا اور گدھا بنا دیتا، اور گدھے کا کام کیا ہوتا ہے، اس کا مالک اس سے کام کیا لیتا ہے کہ بھئی بوجھ ادھر سے ادھر پہنچانا، اور اگر ذرا ساری وہ سستی برتنے لگتا ہے تو پھر اس کا مالک اسے مارتا بھی ہے۔ تو ایک تو بوجھ اس سے ادھر ادھر منتقل کروانا، اور پھر ساتھ میں پٹائی بھی ہو رہی ہے۔ کسی انسان کو اللہ انسان نہ بنا کے بندر بنا دا، اور اس کے گلے میں رسی ڈال کے کوئی ہاتھ میں لے کر کے گلی گلی، کوچا کوچا، گاؤں گاؤں، شہر شہر، محلہ در محلہ پھرتا اور نچاتا پھرتا۔ ان تمام چیزوں سے بچا کر کے اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اس کا۔ انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت عطا کی ہے کہ جب ہم ماں کے پیٹ سے باہر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کانوں میں اپنا نام پکاروایا، کہ ایک طرف کان میں اذان دلوائی اور دوسری طرف میں اقامت کہلوائی۔ اور جب ہمیں ہمارے گھر کی عورتیں، چاہے وہ ماں ہو یا بہنیں ہوں یا پھپھو وغیرہ ہوں، جب سلا رہی ہوتی ہیں تو لوریاں دیتی ہیں، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، یہ لوریاں ہوتی تھیں۔ حالانکہ ہم اس پوزیشن میں کہ ہمیں اپنے دائیں بائیں کا بھی نہیں پتہ کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کان میں اپنا نام پکروایا، ہمارے کان میں اپنے نام کی ندا لگوائی ہے، آواز لگوائی ہے، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی کہیں ایمان بکتا ہو، فروخت ہوتا ہو، ذرا محنت مشقت کر کے ایمان خرید لیں یا پیسے دے کر کے ایمان خرید لیں، ایسا تو نہیں ہے۔ بغیر مانگے دیا ہے، بغیر محنت مشقت کے دیا ہے، بغیر کسی فکر کے دیا ہے۔ کہ ذرا سوچو تو صحیح، نہ ہماری کوئی فکر رہی ہے اس زمانے میں جب ہم چھوٹے ہیں، نہ کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، اور اللہ نے ایمان کی دولت عطا کر دی ہے۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اور تیسرا انعام یہ کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا یہ بڑے نصیب والے کی بات ہے، بڑے نصیب کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں آقا کی امت میں پیدا کیا۔ اور آقا نبی علیہ السلام ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ بتاؤ آج ہمارے بارے میں اگر کوئی دنیا دار شفاعت کر دے، کہیں سفارش کر دے، کہ ذرا سارا عہدہ ہو، فخر سے سینہ چوڑا ہو جاتا؟ نہیں ہو جاتا۔ ایک کوئی پیسے دار ہماری سفارش کر دے، خوشی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ اس وقت ہماری خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے گناہ گاروں کی گرے پڑوں کی سفارش کر رہے ہوں گے۔ اور جنت میں جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو 2 حصے اس امت کے ہوں گے۔ 2 حصے کتنے ہیں؟ یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا 75% میں سے 50% یہ امت ہوگی اور 25% دوسری امتیں ہوں گی۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت والجلال کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں جسم عطا کیا ہے، اور پھر جسم میں ایسی چیزیں عطا کی ہیں، ایسی چیزیں عطا کی ہیں کہ جس سے ہم چیزوں کے بارے میں خبر لے لیتے ہیں کہ بھئی اس کا مزاج کیا ہے،
یہ کیسی ہے، اس کا رنگ کیا ہے، یہ سخت ہے یا نرم ہے، یہ اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، لیکن اس صلاحیت کو استعمال کرنے کے لیے الگ الگ چیزیں دی ہیں۔ رنگ دیکھنا ہے کسی چیز کا تو کیسے پتہ چلے گا بھائی؟ آنکھوں سے پتہ چلے گا کہ یہ لال ہے، یہ ہرا ہے، یہ کالا ہے، یہ سفید ہے، یہ نیلا ہے، آنکھوں سے پتہ چلے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دیکھو اب لال دیکھ لیا تو لال کے بعد کالا دیکھیں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ لال کے بعد اگر کالا دیکھ رہے ہیں تو کالا پھر لال ہی دکھائی دے رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر لال کے بعد کالا دیکھ رہے ہیں تو کالے کو کالا دیکھنے کے لیے الگ سے لینس لگائیں یا کوئی انتظام ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر ہمیں آپ کو اپنے گھر کی روشنی کا رنگ تبدیل ہوگا تو بلب بدلنا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ بغیر بلب بدلے روشنی کا رنگ اور کلر نہیں بدل سکتا، لیکن اب ایسے بلب بھی آ رہے ہیں کہ اس میں کئی سسٹم ہے، دباتے رہو تو اس کے کلر بھی بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہاں بھی دبانا پڑ رہا ہے تب کلر بدل رہے ہیں۔ اور ہماری آنکھوں کو کالے سے ہٹاؤ سفید کی طرف تو ایک دم سفید دکھائی دیتا ہے، سفید سے ہٹاؤ لال کی طرف ایک دم لال دکھائی دینے لگتا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ ایک بندے کو ایک بندہ آج دیکھ لے، کچھ مہینے کے بعد دیکھیں، ایسا لگ رہا تمہیں کہیں دیکھا ہے، کیا کہتا ہے؟ ایسا لگ رہا تمہیں دیکھا ہے۔ تو یہ آنکھوں کا انعام اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ زبان دی اللہ نے، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ انسان کے اندر اچھا سوچنے کی صلاحیت ہے، اچھا کھانے کی صلاحیت ہے، سب کچھ کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن زبان میں بولنے دیے تو اپنے دل کی بات کیسے سامنے والے بندے کے سامنے رکھے گا؟ سفر میں بیٹھا ہے، بس میں بیٹھا ہے، ٹرین میں بیٹھا، کیسے بتائے گا کہ مجھے وہاں کا ٹکٹ ہی چاہیے؟ کتنا بڑا انعام ہے زبان دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے دل کی بات سامنے والے بندے کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ کان دیے سننے کے لیے، آنکھ دی دیکھنے کے لیے، ناک دی سونگھنے کے لیے، پتہ چل جاتا اچھا ہے یا برا ہے۔ کہ بھئی کھانا رکھا تھا رات فریج میں، دیکھو تو صحیح، صبح کو سونگ کے دیکھ رہی ہیں اب خاتون ہے۔ جو ناک کا کام ہے آنکھ سے ہو سکتا ہے یا کان سے ہو سکتا ہے یا ہاتھ سے ہو سکتا ہے؟ گرم ہے ٹھنڈا ہے، ہاتھ سے پتہ چلے گا کہ پہلے چیک کر کے دیکھ لو، انگلی کا پوروا ڈال کے کہیں ایسا نہ ہو چیک کیے بغیر ہونٹوں سے لگایا اور ہونٹ سوچ کے موٹے ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑے بڑے انعام ہیں۔ اتنے انعام ہونے کے بعد بھی بندہ اپنے رب کی ناشکری کرے، یہ کتنی بڑی احسان فراموشی ہوگی، یہ کتنی بڑی احسان فراموشی ہوگی۔ اور دیکھو اللہ نے ہمارے منہ میں دانت رکھے ہیں، ہڈی کے ہیں نہیں، ہے نہیں، دیکھو بھائی کبھی دانت بڑھتے ہیں، ناخن ہیں، ناخن بڑھتے ہیں، ناخن بڑھتے ہیں کاٹ لیتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہوتی۔ اور اگر یہی سسٹم دانتوں میں ہوتا کہ ہر 8ویں دن 10ویں دن دانت کاٹنے پڑتے اور ان کی مرمت کرانی پڑتی، کتنی مشقت کا کام ہوتا کہ بھئی کھانا نہیں کھایا جا رہا کیوں؟ دانت لمبے لمبے ہو گئے، مسوڑوں میں زخم ہو جاتا۔ بال بڑھتے ہیں، سر کے بال ہفتے میں 10 دن میں 20 دن میں بندہ کٹا لیتا ہے، بال برابر ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھوئیں کے بال بڑھتے ہیں، کبھی پلک کے بال بڑھتے ہیں۔ اگر یہ بھی بڑھتے ہوتے اور پھر یہ بھی ان کی بھی کٹائی چھٹائی ہوتی، کتنی دقت ہو جاتی، کبھی آنکھ میں پڑ گیا، کبھی ناک میں پڑ گیا، کبھی اور مسئلہ بن گیا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اور اس نظام کو چلانے میں کسی اور کی دخل اندازی نہیں ہے، اور یہ سارے کے سارے رب کے اپنے بندوں کے اوپر انعام ہے۔ اب اتنے سارے، یہ تو میں نے گنے چنے بتائے ہیں، بے شمار ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آسمان کے ستارے گن لیں، ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ یہ ہو سکتا ہے ریت کے ذرات گن لیں، ممکن ہے۔ یہ ہو سکتا ہے درخت کے پتے گن لیں، ممکن ہے۔ یہ ہو سکتا ہے سمندر کے قطرے گن لے جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے انعامات کو گن لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔
کہیں سے کہیں تک نہیں ہو سکتا. اب ایسے ایسے انعام ہونے کے بعد بندہ اپنے رب کی ناشکری کرے تو بڑا مسئلہ ہے یہ تو. اور پھر ناشکری پہ کیا ہوتا ہے؟ ناشکری کرنے پہ اللہ انعام کو چھین لیتا ہے. اسی کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اس کے متعلق 15 دن پہلے بات ہوئی تھی کہ میرا شکر ادا کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اب آگے کیا کرا اللہ؟ وَاشْكُرُوا لِي. میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ. ناشکری نہ کرو. یہ دیکھنے میں، پڑھنے میں، سوچنے میں تو چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سمندر کے سمندر سمو دیے ہیں. ایسی آیت ہے. تو ہمارا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے مزاج یہ ہونا چاہیے ہر وقت زبان پر اب مولا تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. بعض بندے ملیں گے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی زبان پر گیلے شکوے ہیں. اتنے بڑے بڑے انعام کے باوجود بھی زبان پر گیلے شکوے ہیں. اب دیکھیں ذرا سا 1-2 مثالیں دوں میں آپ کو. ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا، آنکھ میں چوٹ آئی. جب آنکھ میں چوٹ آئی تو یہ اوپر والا جو پلک تھا یہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا، بہت زیادہ زخمی ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی اس کی اوقات ہی کیا بیچارے کی ذرا سارے پلک کی، تو اس میں کون سی ہڈی وڈی ہے کہ ذرا جوڑ جاڑ کے ٹانکے واکے لگا کے کام چل جائے. اتنا زیادہ خراب ہوا کہ ڈاکٹر کو یہ اوپر والا پپوٹا جو ہے یہ ہٹانا پڑا. اوپر والا جو پلک ہے یہ ہٹانا پڑا ڈاکٹر کو. اب جب ہٹا دیا تو اب ایک آنکھ تو ہمیشہ کھلی رہتی ہے. بندہ سوگا آنکھ کھلی رہے گی، بندہ سوگا آنکھ کھلی رہے گی، ہر حال میں وہ آنکھ کھلی رہنی ہے کیونکہ شٹر جو ختم ہو گیا ہے. اور پھر اس کا یہ کام نہیں ہوتا کہ بندہ سوئے تو بند ہو جائے آنکھ. اس کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، راستوں میں چلتے پھرتے ہیں، گاڑیوں میں چلتے پھرتے ہیں، سڑکوں پر چلتے پھرتے ہیں، گرد آلود اڑ اڑ کے ہمارے بدن پہ آتا ہے تو ہماری آنکھوں میں بھی جاتا ہے. تو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب گرد آلود ہماری آنکھوں پر جم جاتا ہے تو یہ جب نیچوں پر ہوتا ہے نا تو یہ وائپر کا کام کرتا ہے. کائے کا کام کرتا ہے؟ وائپر کا کام کرتا ہے. جب وائپر لگ گیا تو اب آنکھ کو صاف کرنے کے لیے اب کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ رومال کی ضرورت ہے، نہ پانی کی ضرورت ہے. اب وائپر ہے وہ ایٹومیٹکلی قدرت نے لگایا، رب نے لگایا، ایٹومیٹکلی بندوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے پلک لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے ہیں. بغیر اختیار کے، بغیر ارادے کے پلک اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اور اس کی صفائی ہوتی رہتی ہے. اب جب اس کا پلک کٹ گیا تو اب کتنا مجبور بندہ، وائپر کا کام تو ختم. اب ہر 2-4 گھنٹے میں اس کی آنکھ پر گرد جم جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے دھندلا دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے، کم دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے، اندھیرا سا آ جاتا ہے ایک طرف سے. ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپ کا یہ اوپر کا جو پلک کٹ گیا یہ وائپر کا کام کرتا تھا. اب آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ جب بھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ گرد جم گیا ہے آپ جو ہے دھو لیا کریں آنکھ کو. اب بار بار آنکھ کی دھلائی، بار بار آنکھ کی دھلائی، بار بار آنکھ کی دھلائی کرنے سے آنکھ کے اوپر بھی اور یہاں نیچے بھی زخم ہو گئے. اب زخم پہ پانی لگے تو پھر اور زیادہ مسئلہ خراب. تو ایک چھوٹی سی چیز بتائیے میں نے، یہ ذرا ساری چیز ہے سوچنے میں، لیکن اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے ذرا اندازہ لگائیے اس سے. اس کے باوجود بھی بندہ جی میں تو بڑا پریشان ہوں. اچھا غریب ہو؟ ہاں تو ایک کام کرو 2 لاکھ روپے لے لو، ایک آنکھ نکال کے دے دو، کوئی بندہ تیار ہو جائے گا اس بات پہ. زبان کاٹ کے دے دو، 5 لاکھ روپے لے لو، کوئی بندہ تیار ہو جائے گا. لاکھوں تو دور کی بات ہے، اربوں کھربوں دینے کے بعد بھی بندہ تیار نہیں ہوگا. یہ ایسے ایسے انعام ہے اللہ کے. تو بندے کے پاس جب بھی کوئی آوے، جب بھی کوئی چیز آوے، کبھی زبان پہ ناشکری نہیں کرنے چاہیے. ایک بات اور بتاؤں گا آپ کو، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اس کا نام زندگی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں ایسے جی لیں جیسے ہم چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا.
ہمیشہ خوشی ہی خوشی ہو زندگی میں، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹینشن نہ ہو زندگی میں، ایسا نہیں ہو سکتا. خوشی بھی ہوگی، ٹینشنیں بھی ہوں گی، فکریں بھی ہوں گی، اور جینا مرنا یہ سب ہوگا. اور اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام دنیا ہے. جہاں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اس کا نام تو بھائی جنت ہے. جہاں کوئی فکر والی بات نہیں ہے، جہاں کوئی ٹینشن والی بات نہیں، نہ بچوں کی طرف سے، نہ بیوی کی طرف سے، نہ خاندان، نہ کنبہ قبیلہ، نہ دوست، نہ احباب، کسی کی طرف سے کوئی ٹینشن نہیں، وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ ہے جنت. تو زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. کبھی پہیہ اس بل چل رہا ہے، کبھی پہیہ اس بل چل رہا ہے، لیکن ہر وقت بندے کو اپنی اہمیت، اپنی اوقات کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے. آج زندگی مائنس میں چل رہی ہے، زبان پہ گلے شکوے. کل کو زندگی اوپر چڑھی تو اپنی یہ والی زندگی بھول گئے. تو یہ اللہ کی کیا ہے؟ بہت بڑی ناشکری ہے. اس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا معلوم ہے؟ اللہ اپنی نعمتیں چھیننا شروع کر دیتا ہے. وہ محمود غزنوی کا نام تو سنا ہی ہے آپ نے. محمود غزنوی کے پاس ایک ان کا خادم رہتا تھا، ایاز نام کا. تو وہ ایک گاؤں دیہات سے آیا تھا کام کرنے کے لیے. اور جب آیا تھا تو حیثیت اس بندے کی یہ تھی کہ بیچارے کے پیر میں ٹوٹے پھوٹے پرانے چپل تھے، اور جن کپڑوں کو پہن کے آیا تھا وہ کپڑے جگہ جگہ سے سوراخ ہو رہے، جگہ جگہ سے پھٹ رہے، جگہ جگہ سے جب ادھیڑ بن ان میں ہو رہی. اس پوزیشن میں محمود غزنوی کے یہاں نوکری پہ آیا. لیکن ایماندار اتنا تھا، دیانتدار اتنا تھا، وفادار اتنا تھا کہ بادشاہ نے اس کی یہ صفات دیکھتے ہوئے اس کو ترقی دیتا چلا گیا، ترقی دیتا چلا گیا. آپ کے یہاں، ہمارے یہاں کوئی کام کرے، محنت سے کرے، دل سے کرے، امانت داری کے ساتھ کرے، سچائی سے کرے تو دل خوش ہوتا ہے، تو پھر ترقی ہوتی ہے اس کی. یہ دنیا کی ریت ہے. اب جو دوسرے پہلے سے ملازمین کام کر رہے تھے انہیں حسد ہوا کہ ہم پڑھے لکھے، ہم سینئر، اور یہ 4 دن کا آیا ہوا بندہ، گاؤں دیہات کا ان پڑھ جاہل قسم کا انسان، اور اس کی اتنی ترقی. تو وہ ہر وقت کوشش کیا کرتے تھے کہ بادشاہ کی نظر میں اسے ذلیل و رسوا کر دیں، تاکہ اس کی جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ سب کی سب چھین لی جائے. اور ایک مرتبہ تو بادشاہ سے شکایت بھی کی، بادشاہ سے شکایت بھی کی سینئر لوگوں نے کہ جی آپ ان کو اتنی ترقی دے رہے ہیں اور ہم جہاں تھے وہاں کے وہیں ہیں. تو بادشاہ نے زبان سے جواب نہیں دیا. بادشاہ نے کہا کہ بھئی ابھی تو میں جواب نہیں دے رہا، لیکن ایک وقت آئے گا میں اس کا جواب تم لوگوں کو ضرور دوں گا. اور خادم ایاز کو کوئی خبر نہیں کہ بات کیا چل رہی ہے. بادشاہ نے ایک دن ایک پھل منگایا، بہت زیادہ کڑوا. کیا؟ بہت زیادہ کڑوا. اب بادشاہ نے ان لوگوں کو کھانے دیا جو شکایتی تھے، جو شکایت کر رہے تھے کہ بھئی لوگ کھاؤ. تو اب جو بھی کھاوے اتھو تھو تھو تھو، اتھو تھو تھو، سانپ تھو تھو کر کے ختم معاملہ. آخر میں آیا ایاز کا نمبر کہ ایاز اسے کھا لو. ایاز نے کھایا اور ایسے مزے لے لے کر کے کھایا کہ ذرہ برابر بھی سامنے والے کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ایاز کو کڑواہٹ بھی محسوس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہونے دیا. اب سارے کے سارے حیرت میں کہ ہمیں تو کڑواہٹ اتنی محسوس کہ ہمارا تو حلق تک کڑوا ہو گیا، اور یہ اتنے مزے لے لے کر کے کھا رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا ایاز کیا اس پھل کی کڑواہٹ محسوس نہیں ہو رہی؟ تو بادشاہ نے ہاں میں چہرہ ہلایا کہ جی ہاں کڑوا ہے. تو پھر اتنے مزے لے لے کر کیوں کھا رہے ہیں؟
تو اب جو ایاز نے جواب دیا بادشاہ کو وہ نوٹ کرنے والی بات ہے. تو معلوم ہے بادشاہ ایاز نے کیا کہا کہ بادشاہ آج تک آپ کے ہم نے وہ نعمتیں کھائیں کہ جن کے مزے ہماری خواہش کے مطابق تھے, ہم نے ان چیزوں کو مزے لے کر کے کھایا, اور آج آپ اپنی خواہش سے ہمیں وہ چیز کھلانا چاہ رہے ہیں کہ جس کو کھلانے کی آپ کی خواہش ہے. آج تک ہم نے اپنے مزے لیے, آج اگر آپ نے ہمیں کڑوی کوئی چیز کھلائی ہے تو کیوں نہ اس کو بھی مزے لے کر کے کھایا جائے, کیوں نہ اس کو بھی مزے لے کر کے کھایا جائے. کہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے, کبھی زندگی اس لیول پر ہے اور کبھی زندگی اس کروٹ پر ہے. کبھی بھی اپنے مالک کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے کہ بادشاہ کل آپ کا خوب اچھا کھایا, اس وقت ہم نے شکر گزاری کی, آج اگر کڑوا کھلا رہے ہیں ناشکری کریں تو یہ بات ایک غلام کو سجتی نہیں ہے. غلام کو کیا بات سجتی ہے؟ ہر حال میں زبان پر رب کی شکر گزاری. تو بادشاہ نے کہا ملا تمہیں جواب؟ تو جی کہا ہاں جی ملا تو صحیح. ایک موقع پر اور ایسا ہی ہوا, جواب دیا بادشاہ نے, ایک ہیرا لیا بڑا قیمتی. تو جو شکایتی تھے انہیں کہا بھائی ہتھوڑا لو یا کوئی اوزار اور اسے توڑ دو. تو وہ کہنے لگے کہ جی کیسی باتیں کر رہے, اتنا قیمتی ہیرا توڑا جاتا ہے کیا؟ سب نے باری باری سے انکار کر دیا. اب جب ایاز کی باری آئی, اٹھایا ہتھوڑا, مارا ہیرے پہ, کر دیا چکنا چور کر دیا, کھیل بھیکیر دی. اب وہ جتنے بھی شکایتی تھے, جو بھی حاسدین تھے, وہ کہنے لگے اب کھل اس کی جہالت, آج مارا جائے گا, یہ جتنا بھی اس کی ترقی ہوئی تھی سب ختم ہو جائے گی. تو معلوم ہے بادشاہ نے کیا کہا کہ یار تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کتنا قیمتی ہیرا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں تھا کتنی قیمتی ہیرا ہے؟ تم جانتے نہیں تھے؟ انہوں نے سب نے اس ہیرے کو بچایا, اور اس کی قیمت تمہیں پتہ ہونے کے باوجود تم نے اس کو کیوں توڑ دیا؟ بادشاہ نے, ایاز نے کہا کہ جی بادشاہ مجھے معلوم تھا کہ یہ بہت قیمتی ہیرا ہے, میں نے ہیرے کو دیکھا, دوسری طرف آپ کے حکم کو دیکھا, میرے نزدیک ہیرے سے زیادہ آپ کا حکم قیمتی ہے. ہیرا ٹوٹ جائے یہ ہو سکتا ہے, لیکن آپ کا حکم نہ ٹوٹ جائے یہ نہیں ہو سکتا. آپ کا حکم ٹوٹ جائے یہ نہیں ہو سکتا. تو بادشاہ نے کہا دیکھو ملا دوسرا جواب, اس لیے ہم نے اس کو ترقی دی ہے. تو یہ واقع آیا یہاں سے کہ کبھی بھی انسان کو کیسی بھی پوزیشن میں پہنچ جائے, اپنی اصلی حالت, اپنی پرانی اوقات نہیں بھولنا چاہیے. آج اولاد کامیاب ہونے کے بعد ماں باپ سے کہتی ہے تم نے کرا ہی کیا ہے, اپنی محنت سے کامیاب ہوا ہوں, اپنی لگن سے کامیاب ہوں, تم نے کرا ہی کیا ہے میرے لیے. یہ تو بڑی دور کی بات ہے, ماں باپ کا احسان گنانے کی تو بڑی دور کی بات ہے, کسی کے بس کی بات نہیں ہے ماں باپ کے احسان گنا دے. میں ایک چھوٹی سی بات کہا کرتا ہوں, ماں نے پیدا کرنا تو دور کی بات ہے, ماں نے پالتے ہوئے اپنے بچے کو ایک جو آہ بھری تھی, اللہ کی قسم کوئی بھی اولاد اس آہ کا بدلہ بھی ماں باپ کو نہیں چکا سکتا. ایک باپ نے کام کرتے ہوئے تھکتے ہوئے جب ایک آہ بھری تھی, پوری اولاد پوری زندگی لگا دے, باپ کی ایک آہ کا بدلہ نہیں چکا سکتا. یہ تو ایک شیطانی چال ہے, بندہ کامیاب ہو کر اپنے نیچے والوں کو بھول جاتا ہے, ماں باپ کو بھول جاتا ہے. تو اب ایاز کی ایک شکایت کی تھی دوسرے درباریوں نے, اور وہ شکایت یہ کی تھی کہ جی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایاز جو ہے نا شاہی خزانے سے چوری کرتا ہے. کیا شکایت تھی؟ کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایاز شاہی خزانے سے چوری کرتا ہے. تو بادشاہ نے کہا یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی روزانہ ایک لوکر ہے اور وہاں پر جاتا ہے, لوکر ہے, اس کی چابی اس کے پاس رہتی ہے, وہاں جاتا روزانہ, تھوڑی دیر میں واپس آ جاتا ہے, ہمیں اس کے اوپر شک ہو رہا ہے. بادشاہ محمود غزنوی نے ایاز کو بلایا اور اس واقعے کو ایاز کے سامنے رکھا.
تو ایاز نے کہا کہ جی ہاں میرے پاس ایک لوکر ہے اور میرے پاس اس کی چابی ہے اور میں روز جاتا بھی ہوں، جس نے بھی آپ سے شکایت کی ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ نے چابی لی اور ایک دو لوگوں کو بادشاہ نے کہا کہ بھئی ذرا دیکھو یہ ایاز جہاں جاتا ہے وہاں پر کیا رکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ گئے وہاں پر، لوکر جب کھولا تو اس میں ایک صندوق رکھا تھا، پرانا دھرانا سا۔ کیا رکھا تھا؟ صندوق اٹھا کر کے لائے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے وہ جو صندوق کھولا تو اس میں ہیرے جواہرات، سونا چاندی، مال و دولت نہیں تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس میں پھٹے پرانے چپل ہیں اور پھٹے پرانے کپڑے۔ اب بادشاہ بڑے حیران کہ ایاز یہ کیا میٹر ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ایاز نے کہا بادشاہ حضور یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو صرف میرے رب کے نزدیک راز تھا، لیکن حاسدین نے آج میرا یہ راز کھلوا دیا، تو اب مجھے تو بتانا پڑے گا ضرور۔ ایاز نے کہا کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا میرے پیروں میں یہ ٹوٹی پھوٹی پرانی چپلیں پڑی تھیں، جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو میرے جسم پر یہ لباس تھا، آپ کے پاس آیا امانت داری دیانت داری کے ساتھ کام کیا، آپ نے مجھے ترقی دی، میرے چپل بدلے، میرے لباس بدلا، میرا حلیہ بدلا، اور میرا یہ پرانا جو سامان تھا اس کو میں نے محفوظ کیا۔ روزانہ میں یہاں جاتا ہوں اور اپنے اس سامان کو دیکھ کر کے اپنے دل سے کہتا ہوں کہ ایاز تیری اوقات تو ان پرانے سامان والی تھی، ایاز تیری اوقات تو یہ تھی کہ جب تو بادشاہ کے یہاں آیا پھٹے پرانے چپل تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، بادشاہ کے یہاں آیا امانت داری دیانت داری سچائی کے ساتھ کام کیا، بادشاہ کی نوازشوں نے تجھے وہاں پہنچا دیا، لیکن ایاز ایک کام کبھی بھی مت کرنا کہ اپنی پرانی حالت کبھی بھی مت بھول جانا۔ کہ بادشاہ بس یہ ہے میرا مسئلہ اور باقی کچھ نہیں، اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ بادشاہ نے تجھے یہاں پہنچا دیا، کبھی بھی اپنی اوقات نہیں بھولنا۔ تو انسان جب اپنی اوقات بھولتا ہے تو پھر وہ سرکش بن جاتا ہے، پھر وہ اس کے اندر شیطانیت آ جاتی ہے۔ حدیث شریف میں میں نے بتایا نا ابھی کہ جب انسان اپنی اوقات بھولتا ہے تو پھر زبان سے ناشکری کرتا ہے، اور ناشکری کرنے پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزاری ہوگی بہت زیادہ بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری ہوگی تو یاد رکھنا میری پکڑ، میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ میں نے بڑوں بڑوں کو مزہ چکھایا ہے، اور بڑی بڑی طاقت والے، بڑے بڑے خزانے والے جب انہوں نے ناشکری کی اور جب انہوں نے تکبر کیا، اللہ نے قرآن میں واقعات بھرے پڑے ہیں، کہیں قوم سبا ہے، کہیں قوم عاد ہے، کہیں قوم سمود ہے، کہیں قوم نوح ہے، کہیں اور دوسری قومیں ہیں، کہیں اور دوسرے قصے ہیں، یہ سب قرآن میں موجود ہیں، صرف اس لیے کہ کہیں کوئی انسان اپنی اصلی اوقات نہ بھولے، اپنی اوقات نہ بھولے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں ایک واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ کتنے؟ اب میں اس پہ بتا رہا ہوں کہ جب بندہ ناشکری کرتا ہے اللہ کیسے چھینتا ہے، اور جب شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ پھر کیسے دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا 3 آدمی تھے بنی اسرائیل میں، ایک تھا گنجا، ایک تھا کوڑھی، اور ایک تھا نابینا۔ اور بڑا تفصیل سے یہ واقعہ حضور نے صحابہ کو سنایا۔ ایک صحابہ آئے ان کے پاس، پہلے آئے کوڑی کے پاس کہ ہاں بھائی کیا حالت ہے؟ اس نے وہ گلے شکوے کہ جی مت پوچھو، بڑا پریشان ہوں، کوڑ کی وجہ سے مجھے اپنے بھی گلے نہ لگاتے، اپنے بھی منہ نہ لگاتے، غیر تو دور کی بات ہے، میری یہ حالت ہے، اکیلا پڑا رہتا ہوں، کھانے کو نہیں ملتا، پینے کو نہیں ملتا۔ اس نے کہا جا اللہ تجھے ٹھیک کرے گا۔ ہاتھ پھیرا، ہاتھ و ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس سے کہا یہ بتا تجھے مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا جی مجھے اونٹ پسند ہے۔
اچھا ٹھیک ہے. ہاتھوں ہاتھ اس آنے والے نے ایک 51 اونٹنی دے دی کہ لے اللہ تجھے اس مال میں برکت دے گا. اب وہ اونٹنی آئی تو اس کے بچہ ہوا, اس نے اونٹنی جنی. ایسے کرتے 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 اونٹوں اور اونٹنیوں کا اس کے پاس انبار لگ گیا. اور اس زمانے میں تو اونٹ اونٹنی تو بہت قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی. ایسا سمجھ لیں جیسے کہ آج کے زمانے میں لگژری گاڑی ہے, کوئی فارچونر گاڑی ہے, اس زمانے میں اونٹوں کی یہ حیثیت ہوتی تھی. جس کے گھر اونٹ ہے تو بہت مالدار سمجھے جاتے تھے وہ لوگ. تو پھر وہ آنے والا بندہ آیا گنجے کے پاس, اس سے بھی معلوم کیا تو اس نے بھی گلے شکوے کیے. اس سے کہا یہ بتا تجھے مال کون سا پسند ہے. پہلے تو اس کے لیے دعا کی اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو بال آ گئے ہاتھوں ہاتھ. تو گنجا پن دور. اب پھر اس کو پوچھا کہ بھائی تجھے پتا مال کون سا پسند ہے. تو اس نے کہا جی مجھے گائے پسند ہے. گنجے کو کیا پسند آئی؟ گائے. اس نے اچھا, تو اس نے اسے دے دی 51 گائے کہ دے اللہ تجھے اس میں برکت دے گا. اب اس میں بھی خوب برکت ہے, اس کے پاس بھی گایوں کے, بیلوں کے, جانوروں کے کیا لگ گئے؟ انبار لگ گئے. پھر آخر میں آیا نابینا کے پاس کہ جی میں کیا حال ہے. کہ جی کیا پوچھتے ہو, اور ٹھوکرے کھاتے کھاتے پھرتے, کبھی وہاں گرے کبھی وہاں لڑکے, کوئی ساتھ دینے والا نہیں, کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں, کوئی راہ دکھانے والا نہیں, کوئی راستہ دکھانے والا نہیں, کوئی ادھر سے ادھر پہنچانے والا نہیں, ایسے ٹکریں مارتے پھرتے ہیں ہم تو. تو آنے والے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, آنکھوں سے دکھنا شروع ہو گیا. اچھا یہ بتاؤ مال کون سا پسند کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی بکری. اسے بھی دے دی 51 بکری. اب بکریوں کا تو معلوم ہی ہے آپ کو, بکریوں میں بہت برکت ہوتی ہے. بکریوں میں بہت برکت ہوتی ہے, بڑی بابرکت مخلوق ہے اللہ کی. تو اب اس کے پاس بھی بکریوں کے انبار. اب یہی پہلے والا بندہ پھر آیا. کس کے پاس آیا سب سے پہلے؟ پہلے کون تھا؟ کوڑ والا. اس سے کہا کہ میاں کیا حال ہے؟ کہ جی بہت بڑھیا ہے. اچھا پہلے تو تمہاری حالت یہ تھی, فقیر کوڑی تھے, کوئی تمہیں اپنے گلے بھی نہیں لگاتا تھا, منہ بھی نہیں لگاتا تھا. اب اس کا چڑھا پارا, چلا جائے یہاں سے. تجھ سے کس نے کہا میں غریب تھا, کوڑی تھا؟ میں مالدار, میرا باپ مالدار, میرے دادا مالدار, اور میں تو پشتینی مالدار ہوں. تجھ سے کس نے کہا چل بھاگ یہاں سے. نے کہا جی میں ضرورت مند ہوں, مجھے کچھ دے دو, سائل ہوں, اللہ رسول کے اللہ کے نام پہ دے دو. نہ جی, اس نے تو غور ناک چڑھا لی. اس نے کہا کہ نہ دیتا تو جا نہ مت دے, اللہ تجھے پھر ایسے ہی کر دے تو ویسا تھا. دی بد دعا. آج 1 مرا, 2 مرے, 4 مرے, مرتے مرتے سارے اونٹوں کا صفایا, اور پھر وہی مرض لگ گیا. کائے کی نحوست تھی یہ؟ ناشکری کی نحوست. پھر آیا وہ دوسرے والے کے پاس. دوسرا والا کون تھا؟ گنجا. میاں کیا حال ہیں؟ ہاں ٹھیک ٹھاک ہیں. پہلے تو گنجے تھے تم, اب گنجے کو گنجا جو کہا وہ اس کا بھی پارا چڑھا. تجھ سے کس نے کہا گنجا؟ پہلے سے ہی زلفیں رکھی ہوئی ہیں. اب میں نے سنا فقیر بھی تھے. اس نے بھی لگائی ڈپٹی اسے, کہا اگر اب کسی کچھ کہا تو تھپڑ مار کے باہر بھگا دوں گا اگر آئندہ کچھ ایسی بات کہی تو. پشتینی مالدار ہوں. سنائیں. اچھا بھائی فقیر ہوں, مسکین ہوں, غریب ہوں, ذرا میری کچھ مدد کر دو. اچھا منہ پہ چل رہا, کچھ نہیں کہہ رہا تو لگا دیے دھکے. اب وہ جاتے جاتے کہہ گیا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پھر ایسے ہی کر دے جیسا تھا. گیا بد دعا دے کے. اب پھر وہی میاں لگے گنج کو کھجلانے کے لیے. وہ بھی مر گئی, وہ بھی مر گئی, سارے جانور مرتے چلے گئے. اب آئے تیسرے کے پاس, نابینا کے پاس, اور ان سے وہی بات کی کہ بھئی کیا حال ہیں, اور پہلے کیسی حالت تھی. تو وہ رونے لگے. روتے روتے کہا کہ جی ہاں میں تو بڑا پریشان رہتا تھا,
اور بہت زیادہ حالات میرے خراب تھے، نابینا تھا، اللہ نے میری بینائی واپس کر دی، اللہ نے مجھے یہ جانور دیے اور ان میں اللہ نے مجھے بہت برکت دی، اللہ کا شکر کل بھی تھا اور اللہ کا شکر آج بھی ہے۔ اس آنے والے نے کہا کہ میں فقیر نہیں ہوں، میں مسکین نہیں ہوں، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے فرشتہ بنا کر کے تمہارے پاس بھیجا ہے، 2 امتحان میں ناکام ہو گئے، تو پاس ہو گیا، اللہ تجھے اور زیادہ برکت دے گا تیری شکر گزاری کے اوپر۔ کائے کے اوپر؟ تیری شکر گزاری کے اوپر۔ تو یہ شکر گزاری جو ہے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑی دولت انسان کی زبان پر کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ جب بھی کوئی نعمت مل جائے یا جو بھی نعمتیں ہیں یا ہمارے پاس دولت کے انبار نہیں ہیں، ہر وقت زبان پر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ کل کاروبار کے انبار لگے ہوئے تھے تو کل بھی شکایت تھی، آج حال کیا؟ کل اونچ نیچ آ گئی، آج بھی شکایت ہے۔ اب دیکھو ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، مختصر سے عبادت کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور ہم نے سوچ لیا بھائی حق ادا ہو گیا بندگی کا، لیکن اتنی سی عبادت ہم نے کر لی، چلو اس پر بھی اللہ کا شکر ہے۔ تو کبھی اللہ نے یہ کہا کہ میرے بندے تو میری تھوڑی عبادت کرتا تو میں تجھے دوں گا بھی تھوڑا؟ کبھی نہیں۔ اللہ نے تو دہانے کھول رکھے ہیں موسلادھار بارشوں کی طرح۔ تو جو بھی ہمارے پاس ہے اس کو لے کر کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ جب بندہ تکبر کرتا ہے اللہ کی پکڑ ایسے آتی ہے، ایسے آتی ہے۔ انگریز کا زمانہ ہے، انگریزوں نے ایک بندے کو اتنی زمین دے دی، اتنی زمین دے دی کہ ٹرین چلتی ہے، دوسری جگہ جب پہنچتی ہے تو وہ جو دوسری جگہ ہے وہ بھی اسی بندے کی ہے، تیسری جگہ ٹرین پہنچتی ہے تو وہ تیسری جگہ پہنچنے کے بعد وہ بھی زمین اسی بندے کی ہے۔ 3 اسٹیشن ایک بندے کی زمین میں بنے ہوئے تھے۔ کتنا بڑا زمین والا ہوگا؟ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، دوست کہہ رہے تھے کام نہیں چل رہا، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تو معلوم ہے تکبر میں آ کے ان سے یہ کہہ دیا کہ یار تم یہ کہتے رہتے ہو کہ پیسہ نہیں ہے اور میں یہ سوچتا ہوں کہ خرچ کہاں کروں، میں سوچتا ہوں کہ خرچ کہاں کروں۔ تکبر کا بول بولا، بس اللہ کی آئی پکڑ، بیماری نے ڈیرے ڈالے، 6 مہینہ گھوم کے نہیں آیا، اللہ نے موت دے دی۔ ایک لڑکا تھا 17-18 سال، شباب کباب میں پڑ گیا، دوستوں کے ساتھ پڑ گیا، نشے میں پڑ گیا۔ شراب اور شباب کا تو ایک ساتھ ہو جاتا نا، ایسے ایسے دوستوں میں پڑ گیا، اور ایسوں کو تو دوست بھی بہت بنا لیتے ہیں۔ اگر پتہ چلا نا اس کے پاس دھنیا نہ ہے، اس کے پاس دھنیا بھی نہیں ہے، تو اسے دوست نہ بناتا کوئی، اسے منہ نہیں لگاتا کوئی۔ اور جب دیکھ لے کہ ہاں اس کا ابا حاجی جی ہیں، اور جتنا مانگ لے جیب میں سرکات ہے، تو اس کے بہت دوست مل جائیں گے۔ کبھی موبائل بھی ہائی فائی والا، گاڑی بھی ہائی فائی والی ہے، اور گھر بھی عالی شان بنا ہوا ہے۔ ایسے لڑکوں کے پیچھے لڑکے پیچھے لگے رہتے ہیں، دوستی نہیں ہوتی، وہ مطلب آوری ہوتی ہے، کہیں پیسے کے لیے، کہیں گاڑی کے لیے، کہیں دوسری چیزوں کے لیے۔ اور کتنے لوگوں کی لڑکوں کی زندگی خراب ہو گئی، تو باپ مر گیا اور یہ بچہ ایسے لڑکوں کے ہاتھ پھنس گیا۔ اب اس کو بھی غلط شوق لگے، کہیں نشہ کر رہا ہے، کہیں کچھ کر رہا ہے، کہیں وہاں برباد، کہیں نائٹ کلبوں میں جانا شروع کر دیا، اور ہر وقت شراب کے نشے میں، ہر وقت شراب کے نشے میں، عیاشی بازی، بدکاری۔ آج وہاں کا مال ختم، کل وہاں کا مال ختم، آج وہاں کی زمین بکی، کل وہاں کی زمین بکی۔ دوستوں نے کہا یار یہاں کب تک مزے لے گا، دوسرے دیشوں میں چل۔ کہاں چل؟ دوسرے دیشوں میں۔ اب وہاں گیا، کبھی وہاں گیا، کرتے کرتے ساری دولت ختم ہو گئی، صرف ایک مکان بچا جس میں رہتا تھا۔ واپس آیا، وہ مکان بھی بیچا، رہنے کا ٹھکانہ ختم، پھر فٹ پاتھ پہ سونے لگا۔ اور وہ زمانہ اس بچے کا لوگوں نے دیکھا کہ جس جگہ اس کا باپ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا تھا کہ تم یہ کہتے ہو اور میں یہ سوچتا ہوں کہ خرچ کہاں کروں، اسی جگہ بیٹھ کر اس آدمی کا بیٹا لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ یہ پکڑ کیسے آئی بھائی؟ ناشکری پر۔ اسی کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ دیکھو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ آگے کہا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری مت کرو۔ شکر گزاری پر کیا ہوتا ہے؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہاری شکر گزاری پر اپنے انعامات کو اور زیادہ بڑھاتا رہوں گا۔ اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کرو گے تو بھائی اللہ کی پکڑ ہے۔
تو دیکھا بھائی شکر گزاری اور ناشکری میں کتنی پاور ہے. تو ہم سب یہ سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہر حال میں ہم اپنے رب کا شکر گزاری کریں گے. ہر حال میں گھر والوں کو بھی بتائیں کہ دیکھو کبھی بھی کسی بھی پوزیشن میں گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں ہی ملا اللہ کو، میں ہی ملا اللہ کو، میرے علاوہ کوئی ملے ہی نہیں. یہ ناشکری ہے، بہت بڑی ناشکری ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ناشکری جیسے منحوس گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کے مزاج کو اللہ شکر والا بنا دے.